حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جی، آپ کو پتہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا کیا تھا؟ اللہ، وہ کتابوں میں لکھا ہے جو لوگ اپنا بچا کچھا یا خراب ہوا پھینک دیتے تھے نا، پھل سبزیاں، آپ ان کو روڑی سے اٹھا کے تو ان کو پاک کر کے نا، تو جو گلا ہوتا تھا اس کو اتار کے باقی کھایا کرتے تھے۔ لکھا ہے باقاعدہ، ایک دن آپ وہ اپنا کھانا تلاش فرما رہے تھے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کتا بھی اپنا کھانا تلاش کر رہا تھا، وہ آپ پہ بھونکا، تو آپ اس کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کیوں بھونک رہے ہیں مجھ پہ؟ کیا میں نے تیرے آگے سے اٹھایا ہے؟ تو اپنا کھا مجھے اپنا کھانے دے۔ کیا میں نے تیرے آگے سے اٹھایا؟ تو اپنا کھا مجھے اپنا کھانے دے۔ پھر کچھ دل میں خیال آیا، اس کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اگر اویس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہو گیا تو اویس تجھ سے اچھا ہے، اور اگر مرتے وقت اویس کو کلمہ نہ نصیب ہوا تو تو اویس سے اچھا ہے۔ ہاں جی، جن کو حضور اپنا جبہ بھیج رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں اے عمر اے علی تمہاری ملاقات ہوگی، اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے ہیں۔ لیکن رنگ دیکھو، رنگ دیکھو۔ وہ لکھا ہے جب آپ عشاء کی نماز بعد جماعت پڑھ کے اپنے حجرے میں تشریف لاتے تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرماتے بھئی آج قیام دی رات، سارا دن اللہ کے حضور، ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں۔ جب اگلی رات آتی تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے آج رکوع کی رات، ساری رات رکوع میں گزارتے۔ جب اگلی رات آتی تو کہتے آج سجدے کی رات، ساری رات سجدے میں گزارتے۔ ہماری وہ راتیں کدھر گئی، کدھر گئی وہ راتیں؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور ہم 11ویں شریف والے ہیں نا سارے ہیں، کسی نے پوچھا حضور آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 14 سال ابتدا ہے، 14 سال میں نے ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن کریم تلاوت کی ہے۔ اللہ، اور پھر وہ وقت بھی ہے جب آپ فرماتے میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی ہے۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی لکھا ہے 20 سال اس طرح روزہ رکھا، نہ گھر والوں کو پتا چلا نہ باہر والوں کو پتا چلا۔ جب صبح نماز کی امامت فرما کے درس دے کے گھر تشریف لے جاتے، صبح سحری فرما لیتے چھپ کے آپ، جب گھر جاتے سامنے کھانا رکھا جاتا آپ فرماتے باندھ دو مدرسے لے جاتا ہوں، گول سی بات کرتے، وہ سمجھتے شاید مدرسے کھائیں گے جا کے، مدرسے آ کے شاگردوں کو کہتے کھا لو، وہ سمجھتے شاید گھر سے کھا کے آئے ہیں۔ 20 سال بعد جب آپ کا وصال ہوا تو پھر پتا چلا نہ گھر والوں کو پتا چلا نہ مدرسے والوں کو پتا چلا۔ آج کیا ہمارے پاس رہ گئے؟ کچھ بھی تو نہیں رہا ہے۔ اس لیے محنت اخلاص لے کے آؤ ہیں، اور جتنے بھی جڑی ہے میری کیٹیگری نے چٹیاں والا انہیں سی محنت کریے، اسی ان بونس نے لنگ گیا یار عمر، اب ہمارا نہیں، ہماری نہیں سستی بنتی ہے۔ بابا صاحب دیکھو نا کیسی آپ نے اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اللہ فرید ستا کے دوں سی فرید سویا کب تھا لیکن آج جی اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئی دور۔ یہ ایک دن امام حسن بیٹھے تھے، یہ رنگ ہوتے ہیں پاک لوگوں کی مجلس کے۔ اب تو اداب نہیں نہ رہے ہے ساڑھے منڈے نو گلا نہیں، اللہ اداب مجلس یہ ہیں کہ آگے بزرگ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے، مشائخ بیٹھے، پیچھے نوجوان بیٹھے ہیں، تو وہ آگے بزرگ بیٹھے تھے سارے چٹیاں داڑیاں والے، آپ پہلے انہوں نے مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا کسان کھیت تیار کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پھر فصل اگتی ہے، وہ پانی دیتا ہے، وہ کھاد ڈالتا ہے، جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ سب جتنے بزرگ تھے نا چٹیاں داڑیاں والے، انہوں نے کی تھی امام صاحب پھر وہ اپنی فصل کو کاٹ لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی بابیو تسی پکی فصل ہو تیار رہی انہیں کسی ویلے بھی وڈ لینا ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا تسی پکی فصل ہو تیار رہی انہیں کسی ویلے بھی وڈ لینا ہے۔ وہ ایک سائڈ پہ نوجوان بیٹھے تھے، پھر آپ ان کی جانب متوجہ ہوئے کہ تیرے نہ کام خراب نہ ہو جائے کہ بھائی پکاں گے پھر کتے بڑے جاواں گے جا۔ آپ نے فرمایا بعض دفعہ کسان ہل چلاتا ہے، کھیت تیار کرتا ہے، بیج بوتا ہے، ایویں چھوٹا چھوٹا سا بھی نکلا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک طوفان آتا ہے، ایک سیلاب آتا ہے، اور وہ کھیت کو پکنے سے پہلے ہی اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔
آپ نے فرمایا تم بھی تیار رہنا، کہیں کسی وقت بھی تقدیر کی گواندی نہ چلے اور تمہیں بھی اکھیڑ کے رکھ دے۔ ہاں جی، یہاں بھائی کیا رنگ ہے، کچھ بھی نہیں، یہ وہم ہے ہم سب کو جی، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ پیچھے نیٹ پہ چلتی رہی ہے خبر، میں تقریباً بیمار رہا ہوں 2 ہفتے، اتنی حضرت جی میری ٹانگیں رہ گئی کہ منو خود پہ ڈر رہا ہے۔ یہ بھی تھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی گوڈے دی ہڈی کی میں باہر آ گئی، بالکل سارا، ابھی بھی کچھ بھی نہیں۔ تو ظاہر اللہ نے صحت دی کو تھوڑی سی، وہ ایک بندے نے مجھے پوچھا حضرت جی پھر بیمار رہ کے کی سیکھیا ہے؟ میں ہی سیکھیا یار جڑے والے مرضی چاہے واہ کڑ چھڑے پڑ کے، جڑے والے مرضی چاہے واہ کڑ چھڑے پڑ کے، بندہ کھ بھی نہیں ہے، جڑے والے مرضی چاہے واہ کڑ چھڑے، کوئی جڑے والے مرضی حضرت، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ جس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جی بظاہر ان کا بڑا زور ہے، کیا؟ علم، حسن، عقل۔ بظاہر ہم یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے میں انہی تینوں کا زور چل رہا ہے۔ وہ میرے بزرگ اس کو حکایت کیا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ نا کسی جگہ تے علم، عقل تے حسن کٹھے ہو گئے، انہوں دی لڑائی ہو گئی۔ علم نے کیا عقل نوں تے حسن نوں تسی کی ککھ بھی نہیں۔ عقل نے کیا ہویا ذرا دھیان نہ گل کر، میں عقل ہاں۔ حسن نے کیا تسی دوئیں شدائی ہوئے دیو، میں حسن ہاں۔ وہ لڑ پڑے۔ میرے بزرگ فرماتے ہو تو تقدیر پہ لگے، انہیں لڑدیاں ویکھیا تے آ گئی، وجہ پوچھی، سب نے اپنی اپنی، انہیں کیا نہیں گل ہے تسی دوئیں ہن دلیل دیو، میں انہیں فیصلہ کر دینی ہے تہاڈے جو بڑا کیڑا ہے۔ تو میرے مرشد فرماتے ہیں سب سے پہلے علم بولا، علم آکھیا میں سب تو اونچا، میں خبر دیاں پل پل دی۔ ہاں بھائی ٹیکنالوجی ہے، آج علم بتا رہا ہے پہلے ہی، ٹھیک ہے جی یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتا زندہ آئے گا کہ مردہ ہے۔ حدیں ہیں حضرت جی، اس نے ہر چیز کے لیے حد مقرر کر دی ہے۔ یہ بتائے گا کہ پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن یہ نہیں بتائے گا کہ صاحب لگے گا کہ بار چپڑاسی لگے گا، یہ نہیں بتائے گا۔ علم آکھیا میں سب تو اونچا، میں خبر دیاں پل پل دی، تقدیر اسی۔ پھر عقل بولی، عقل آکھیا میں سب تو اونچی، میں وچ کچہریاں لڑ دی، تقدیر پھر اسی۔ پھر حسن دی واری آئی، حسن آکھیا میں سب تو اونچا، میں سب تو اونچا، حسن آکھیا میں ہاں، اور واقعی ہے وہ آپ نے دیکھا نہیں تھا وہ پیچھے جی، وہ جناب ہماری کتنی بڑی وزارت ہے، اور حسن نے کس طرح ٹانگ مار کے اس کا دروازہ کھولا تھا، یاد ہے نا؟ چھوٹی جگہ نہیں تھی وہ حضرت جی، وزارت خارجہ ہیں، اور حسن نے کس طرح دروازہ کھولا تھا اس کا۔ حسن آکھیا میں سب تو اونچا، میرا دنیا پانی بھر دی۔ پھر میرے مرشد فرماتے ہیں تقدیر بولی، تقدیر آکھیا تو ہی تینوں ہی جھوٹے، میں جو چاہواں سو کر دی۔ تقدیر آکھیا تو ہی تینوں ہی جھوٹے، میں جو چاہواں سو۔ ہاں جب تقدیر آتی ہے تو علم ختم، جب تقدیر آتی ہے عقل ختم، جب تقدیر آتی ہے میں نے بڑی بڑی سونیوں کو رلتے دیکھا ہے۔ اس لیے میاں جی وہ اسی پہ میں بات کو ختم کروں گا۔ وارث شاہ صاحب نے کہا تھا جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش اڑیا، انہوں نے سمجھ آ گئی نا گل دی، سانو نہیں آن ڈئی۔ وارث شاہ فرماتے ہیں جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش اڑیا، چٹ لف کے ٹائم لگا لئی۔ ہاں میاں لف جا جا، اج لفیں گا مول پینا ہی، باقی لمحہ تو انہیں تینوں پا لینا، پاویں تو جو مرضی ہے میاں۔ ہاں حضرت جب آنا ہے تو لمحہ پا لینا انہوں نے، تو جو مرضی ہے، تو ککھ بھی نہیں ہے۔ میں حضرت اس دن ہم وہ گئے ہوئے تھے، یہ مہاراج سائڈ کا نا ٹور تھا، تو میں نے جناب وہ بلند و بالا عمارتیں دیکھی، کیٹو جناب ہیں نانگا پروت، میں واہ مالکا تو کتا شانہ والا مالک ہے، تو کیٹو نو ہی نتھ پائی ہے، تو ماؤنٹ ایورسٹ نو ہی نتھ پائی، تو نانگا پروت نو ہی، ہاں حضرت جی نتھ پائی جی، علم نجعل الارض مہادا، انہیں نتھ پائی ہے، وہ کہتا ہے، اور یہ دعوت ہے، اللہ قرآن میں خود کہتا ہے، دیکھو علم نجعل الارض مہادا، وہ 30واں پارہ ہے۔ چلو ابھی شاید آیا مبارکہ نکل گئی ذہن سے، والجبال، نہیں حضرت جی وہ ہے، اس میں اللہ کہتے ہیں نہیں حضرت، اونٹ کو بھی دیکھو، کیا نام
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. ہاں جی میں حیران رہ گیا. میں سلیمان تو کی ہوئے دیکھ کڈا بڑا پہاڑ ہے. ہم کراچی گئے, پیچھے ہمارا ٹور تھا, ہم سمندر پہ گئے. میں واہ مالکا جی تمہیں آرڈر کر چھڑے کراچی کی ہے سمندر اگے ککھ بھی نہیں حضرت, لیکن کی نت پائی حضرت اسی کی شاہ. ایک وہ بندہ جنہوں صرف داڑ پیڑ شروع ہو جائے تو تور پور پول جانا حضرت, جنہوں صرف ٹھڈ پیڑ شروع ہو جائے تو تور پور پول جانا حضرت. کی یہ بندے پتہ نہیں تینوں کی وہم پہ گیا کہ میں کی شاہ میں کی ایٹم ککھ بھی نہیں میاں. جڑے ویلے انہوں نے چاہنا تینوں پھڑ کے لمحہ پا لینا. بس پھر ایویں جس کسی نے آ کے پوچھنا ہے بھائی کی ہویا مصباحی صاحب, وہ جی ایویں بس کچھ ہو گیا. ایویں کچھ نہیں ہویا, وہ اتوں ہویا جو ہویا ہے, اتوں ہویا جو ہویا, ایویں ککھ نہیں ہوندا ہے. ہاں ایویں بس حضرت جی بس. اس لیے حضرت جی ماشاءاللہ نکاح کا موقع ہے اور اس بات کی خوشی ہے کہ بچے نے ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں یہ سلسلہ شروع کیا ہے. میں دعا گوں کہ تا حیات یہ برکتیں اس کے ساتھ ساتھ چلیں, وہ چلتی بھی ہیں. ہاں چلتی بھی ہیں. یہ حضرت جی آپ دیکھ رہے ہیں نا, بس آخری بات میں گفتگو ختم, کس طرح طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے. کیوں؟ ہم ابتدائی بے برکتی کے ساتھ کرتے ہیں. یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے جب نارے نمرود جل گئی نا, اب آگ تو وہ جلا بیٹھے, اب پھینکے کس طرح اس میں, وہ آگ اتنی بڑی تھی. اب مسئلہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکے کس طرح, کیونکہ شیطان نے تو دیکھا تھا, اس نے وہ منجنیق بھی دیکھی تھی جس کے ذریعے جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا. منجنیق ٹھیک ہے جی, اس نے دیکھی تھی. اسی وقت مجسم ہو کے آیا, اس نے ان کو منجنیق بنانے کی نا ترکیب بتا دی ہے. اب ہوتا کیا ہے, وہ رسی ہوتی ہے جس کو پکڑ کے, یہ سمجھو غلیل ٹائپ ہی ہے, وہ رسی کھینچتے ہیں, جب اس رسی کو چھوڑیں گے اوپر وہ لگی ہوتی ہے ایسے, اس میں جو چیز ہوگی وہ آگے جا کے تھرو کرے گی. اب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نا منجنیق میں رکھ دیا. اب وہ رسی کھینچیں, جب چھوڑیں تو چھوڑی نہ جائے. کیوں؟ کیونکہ آ کے اللہ کے نوری فرشتوں نے وہ رسی پکڑ لی تھی, وہ رسی ان سے چھوٹے ہی نہ, کیونکہ فرشتوں نے رسی پکڑی ہوئی تھی. اب شیطان تو دیکھ رہا تھا, وہ پھر مجسم ہو گیا, اور انہوں نے کہا اس طرح کرو کہ منجنیق کے قریب نہ چند بے پردہ بیبیاں لا کے کھڑی کرو. وہ جب چند بے پردہ بیبیاں لائی گئی نا تو فرشتے چھوڑ کے چلے گئے, اور ابراہیم علیہ السلام جا منجنیق میں گرے. اب مفسرین کہتے ہیں بھائی اللہ کے نبی ابراہیم موجود ہوں, وہاں اگر ننگے سر والی بیبیاں آ جائیں تو فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں. تمہارے یہاں کیا ہوتا ہے, کوئی درمیان میں پردہ نہیں, کوئی درمیان میں آڑ نہیں, پھر وہاں کچھ خیر کی بات ہوگی, کچھ خیر, ابتدائی خراب ہوتی ہے ابتدائی. اس لیے جی بچوں ان کاموں سے, اور یہی راستہ ٹھیک ہے, یہ سونا راستہ ہے مسجد. اور بس حضرت جی کیا کریں, آج بھی عیسائی یورپ والے بہت ترقی کر گئے ہیں, بہت ترقی کر گئے ہیں, لیکن شادی چرچ ہی ہونی, شادی چرچ جی بہت ترقی کر گئے ہیں شادی, اور انہوں نے ٹور کے اپنے وہ کلانا ہے شادی چرچ میں ہی ہونی. پتہ نہیں اسی کیڑی ترقی کر بیٹھے ہیں, اسی رب دا گھر چھڑ کے تے میرج ہال نہ جا بڑے جانے, کیا ہوگا پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا. اللہ کا گھر, وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا, وہ آج بھی عیسائی اسی پہ قائم ہے, شادی گرجے میں ہی ہونی ہے, لیکن پتہ نہیں ہم نے مسجد کیوں چھوڑ دی. نہیں, آؤ مسجدوں کی طرف آؤ, یہاں سے برکت لو, یہاں کرم ہے یا رحمت ہے رب کی. یہ وہ جگہ ہے, کوئی نیت نہ غلط ہو, وہ صرف حاصلی ہے کہ نہ مسجد بہ رہے کہ سارے ٹور جانے پکھے لانے میں مسجد, نہیں, نیت ٹھیک ہو, کچھ بھی نہ کرے, صرف آ کے بیٹھ جائے, اس کے نام اعمال میں نیکیاں کی جائیں گی. یہ مسجد اتنی سونی جگہ ہے, تو پتہ نہیں ہم مسجد کو کیوں چھوڑ گئے ہیں. نہیں, آؤ مسجد کی طرف واپس. حضرت اللہ میں دعا گوں اللہ ہمارے اس بچے کو بہت زیادہ خوشیاں عطا کرے ہیں جی, اور اللہ والد صاحب والدہ صاحبہ کو لمبی برکتوں والی زندگی دے, اور تا حیات یہ جو بچے ہیں ان کے ساتھ یہ برکتیں چلیں. وما علینا الا البلاغ المبین.